بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قلم کتاب چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بغداد کے مدارس سے پڑھے ہوئے ایک ایسے سائنسدان کی حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے متعلق آج تک نہ کوئی سوچ سکا اور شاید قیامت تک کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین کرام، یہ ایجاد ایک مصنوعی چاند تھا جو ہر رات 100 مربع میل رقبے کو منور کرتا تھا، مگر اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج ہمیں میڈیا اخبارات پر حاوی جتنے بھی درس دینے والے بڑے بڑے مفکر حسن نثار اور جاوید چودھری ٹائپ نظر آتے ہیں، ان سب کا صبح و شام یہی رونا ہوتا ہے مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، ایک سوئی تک بنا کر نہیں دی۔ جتنی نعمتوں سے آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ سب مغرب اور یورپ کی مہربانیاں ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، مسلمانوں نے کیا دیا ہے دنیا کو؟ اس طرح کی بے شمار باتیں یہ بیچارے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان بیچاروں نے اپنی تاریخ انگریزوں اور اسلام دشمنوں سے پڑھی ہے۔ کاش یہ اس اینک کو جو یورپ نے ان کی آنکھوں پر لگا دی ہے اتار کر تاریخ کی اوراق دیکھتے تو انہیں اتنا شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ ناظرین کرام، آئیے آپ کو آج سے 1240 سال پہلے یعنی 780 عیسوی کی ایک ایسی ایجاد کا ذکر سناتے ہیں جسے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی نہ کوئی کر سکا ہے اور شاید آئندہ بھی کوئی نہ کر سکے۔ ہمارے شعری ادب میں مہ نخشب کا ذکر بار بار آتا ہے جس کا معنی ہے نخشب کا چاند۔ نخشب ترکستان میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں حکم بن ہاشم نامی ایک سائنسدان نے ڈیرے جما لیے تھے۔ اس نے ایک چاند بنایا جو غروب آفتاب کے فوراً بعد نخشب کے ایک کنویں سے نکلتا، تقریباً 100 مربع میل رقبے کو رات بھر منور کرتا اور طلوع آفتاب سے عین پہلے غروب ہو جاتا تھا۔ اس کی ایجاد کا اور صنعت کا کمال یہ تھا کہ موسم کوئی بھی ہو، سورج جلد غروب ہوتا ہو یا سورج دیر سے غروب ہوتا ہو، کوئی بھی موسم ہو، جو ہی سورج کا آخری حصہ چھپ جاتا چاند فوراً نکل آتا، آدھی رات کو عین سر پر ہوتا اور پھر رفتہ رفتہ اس رفتار سے واپس جاتا کہ آخری کنارہ غائب ہوتے ہی سورج نکل آتا تھا۔ جب تک یہ چاند باقی رہا سورج سے کبھی اس کا سامنا نہ ہوا۔ غالب نے بھی اس پر ایک شعر کہا ہے کہ چھوڑا مہ نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ اس چاند کا موجد حکم بن ہاشم نامی شخص تھا جس کے منہ پر تلوار کے زخم کا ایک بہت گہرا نشان تھا، جسے چھپانے کے لیے وہ برقع ہمیشہ پہنتا تھا، جس وجہ سے اس کا نام مقنع مشہور ہو گیا تھا، یعنی برقع پوش۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس ایجاد کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور کئی لوگ اس کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے۔ تو خلیفہ مہدی عباسی جس کا دور خلافت 775 سے 785 عیسوی تک ہے، اس نے مسیب بن زبیر کی کمان میں ایک فوج ترکستان کی طرف بھیجی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی راہ میرے پاس نہیں ہے تو اس نے اپنے تمام اہل و عیال کو شراب میں زہر پلا دیا اور خود تیزاب کے مٹکے میں غوطہ لگا کر تحلیل ہو گیا۔ تیزاب اتنا تیز تھا کہ اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں اور مٹکے میں صرف بال باقی رہ گئے۔ یہ واقعہ 783 عیسوی کا ہے۔ یہ شخص دعویٰ نبوت سے پہلے بغداد میں سرکاری ملازم تھا اور یقیناً اس نے بغداد ہی میں سائنس پڑھی تھی۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یورپ والے ابھی کھالیں پہنتے تھے، پتے کھاتے تھے اور جنگلی وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اس وقت مسلمان علم و فن کی ان بلندیوں پر فائز تھے کہ انہوں نے مصنوعی چاند بھی ایجاد کر لیے تھے۔ اگرچہ خاص اس شخص پر تو ایسی بدبختی غالب آئی کہ یہ دعوی نبوت کر کے کفر پر مرا۔ ناظرین کرام، قلم کتاب چینل انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مزید
مسلمانوں کی عظیم سائنسی ایجادات اور بہت بڑے بڑے عظیم مسلمان مفکرین، فلسفی اور سائنسدانوں کا تذکرہ لے کے آتا رہے گا۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔